بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 2 کا خلاصہ۔ اس پارے میں بہت سے احکامات کا ذکر ہے، ان میں سے چند اہم احکامات۔ پارہ نمبر 2 میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے۔ تحویل قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت آپ کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ 16 یا 17 ماہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد حکم نازل ہوا اور قبلہ بیت اللہ بنا دیا گیا۔ اس بارے میں اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، کہ جب کوئی مشکل اور پریشانی آ جائے تو نماز کی طرف متوجہ ہو اور اس مصیبت اور پریشانی میں صبر اختیار کرو تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اس پریشانی کے اندر اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرو۔ صبر کا مفہوم میں یہ بات داخل نہیں ہے کہ رونا نہ آئے، یعنی رونا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی تکلیف کی وجہ سے روتا ہے لیکن اس کا دل اللہ سے ناراض نہیں ہے، دل و دماغ میں اللہ سے شکوہ شکایت نہیں ہے، تو یہ صابرین میں شامل ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، اب اس آپریشن کی وجہ سے تکلیف تو پہنچتی ہے لیکن مریض ڈاکٹر سے شکوہ شکایت نہیں کرتا، بلکہ الٹا اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس نے آپریشن کر دی۔ تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش اور تکلیف آ جاتی ہے تو انسان اس پر اللہ سے شکوہ شکایت نہ کرے۔ تکلیف پہنچے گی، اس کا دکھ بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوگی، اس کی وجہ سے رونا بھی آ جائے گا، پریشانی بھی ہوگی، لیکن اللہ سے راضی رہے۔ انسان پر عام طور پر جو تکالیف آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس کی 3 وجہ ہوتی ہیں۔ نمبر 1، انسان کے اپنے گناہوں کی سزا، گناہوں کی سزا کے طور پر اس پر پریشانی آ رہی ہے۔ نمبر 2، گناہوں کا کفارہ، یعنی ان پریشانی اور تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3، رفع درجات، کہ ان تکلیفوں اور پریشانیوں پر اگر انسان صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں اور جنت میں اس کا مقام اعلیٰ اور بلند عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عام طور پر انسان پر تکالیف اور پریشانی آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کے لیے جنت میں ایک مقام لکھتے ہیں، لیکن وہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اس مقام کو نہیں حاصل کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس پر تکالیف بھیجتے ہیں۔ اس تکالیف پر جو صبر کرتا ہے، اس صبر کرنے پر جو اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، تو اس اجر اور ثواب کے ذریعے وہ جنت میں اپنا وہ مقام اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس بارے میں صفا اور مروہ کا ذکر کیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان اماں ہاجرہ دوڑی تھی۔ اب یہ حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا گیا، اس کے بغیر حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اس سپارے کے اندر قصاص اور دیت کا بیان ہے۔ قصاص کا مطلب ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو بدلے میں اسے قتل کیا جائے تو یہ قصاص ہے، اور اگر قاتل کو قتل نہ کیا جائے اور اس سے کوئی رقم لے لی جائے، اس پر کوئی معاہدہ اور صلح ہو جائے تو اسے دیت کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس میں حکم ہے کہ ہر مسلمان عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی مسافر یا بیمار ہے تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے فی الحال، لیکن بعد میں قضا کرے گا۔ اور اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ جس میں شفا کی کوئی امید باقی نہیں رہی، یا بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب کچھ بہتری کی امید نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے۔ اس میں حکم دیا گیا کہ حرام طریقے سے مال نہ کماؤ، چوری کے ذریعے، جوئے کے ذریعے،
رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، کسی کی جائیداد پر ناجائز قبضے کے ذریعے مال مت کماؤ۔ اس میں حکم ہے کہ جہاد فرض ہے، مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس بارے میں حج کے متعلق بھی حکم ہے کہ مسلمانوں پر زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کرنا فرض ہے۔ اس میں یہ حکم دیا گیا کہ مشرک مرد اور مشرک عورت سے نکاح جائز نہیں، یعنی کہ مسلمان مرد کسی مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اور اسی طرح مسلمان عورت کسی مشرک مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر نکاح کریں گے تو یہ نکاح نہیں ہوگا۔ اس میں حکم دیا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، کہ عورت کی جو ایام مخصوصہ ہے، حیض کے ایام ہے، اس میں مرد کو حکم دیا گیا کہ عورت سے جدا رہے۔ شرعاً بھی اس حالت میں ہم بستری کرنا جائز نہیں، اور میڈیکل کے اعتبار سے بھی انتہائی نقصان دہ۔ عورت کی ایام مخصوصہ ہے، اس میں جو نمازیں رہ جاتی ہے تو ان نمازوں کی قضا نہیں ہے، اور ایام مخصوصہ میں اگر روزے رہ جاتے ہیں تو ان روزوں کی قضا کی جائے گی۔ اس بارے میں الہ کا حکم ہے۔ الہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ 4 مہینے تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، 4 مہینے اپنی بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھا لے۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس قسم کو پورا کرتا ہے اور 4 مہینے تک نہیں جاتا تو طلاق ہو جائے گی، اور اگر 4 مہینے میں چلا جاتا ہے تو پھر کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس میں عدت بیان کی گئی۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور عورت ایسی ہے کہ جسے حیض آتا ہے، ماہواری آتی ہے، تو اس کی عدت 3 حیض ہے، 3 ماہواریاں ہیں۔ اور اگر ایسی عورت کو طلاق دی گئی کہ جسے حیض نہیں آتا، کبھی بالغ ہی نہیں ہوئی، یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہیں آتا، تو پھر اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ خاوند کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو پھر عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور اگر عورت حمل کی حالت میں ہے اور اسے طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہے، بچے کا جننا۔ عام طور پر عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ عورت کو حمل کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، یہ مسئلہ غلط ہے۔ حمل کی حالت میں طلاق بھی ہو جاتی ہے، اور اس کی عدت کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ طلاق کے متعلق احکام دیے کہ ایک طلاق اگر کسی نے دی تو اس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، 2 طلاقیں دی تو اس کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، اور اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دی، اکٹھی دی، الگ الگ کر کے دی، ایک ہی جملے میں دی، 3 الگ جملوں میں دی، 3 طلاقیں دی، تو اب یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اب ایک دوسرے پر حرام ہے۔ اس سپارے کے اندر، ان آیات کے اندر حلالے کا ذکر بھی ہے۔ ایک ہے حلالہ شرعی اور ایک ہے وہ حلالہ جو معاشرے میں رائج ہے۔ حلالہ شرعی نکاح کو کہتے ہیں جس میں کوئی شرط نہ ہو، مستقل نکاح کیا جائے، اور وہ حلالہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ شرط لگا کر نکاح کرنا رات گزاری کے لیے، تو اس کے بعد طلاق دے دی جائے گی، ایسے حلالے پر شریعت پر لعنت، شریعت میں لعنت ہے۔ اس میں خلا کا ذکر بھی ہے۔ خلا کا مطلب ہے کہ اگر عورت طلاق لینا چاہتی ہے کسی جائز عذر کی وجہ سے، کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے، تو پھر وہ مرد کو راضی کرے اور اسے آمادہ کرے، کچھ دے کر، حق مار چھوڑ کر، کسی بھی طریقے سے کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ ایک خلا شرعی ہے، ایک خلا وہ جو عدالتوں کے ذریعے لیا جا رہا ہے۔ عدالت کے ذریعے سے حاصل ہونے والا خلا اسے شریعت کی نگاہ میں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر خلے آج کے زمانے میں جو پائے جا رہے ہیں وہ شریعت کے خلاف ہیں۔ اگر عدالت خلا دے بھی دے
تو اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اس سے خلا اور طلاق نہیں ہوتی۔ ایسے خلے سے عورت پہلے مرد کے نکاح سے نہیں نکلتی، آگے دوسرا نکاح کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ اگر اس طرح کا خلا کہیں عدالت سے لیا گیا اور آگے نکاح کر دیا گیا تو وہ نکاح نہیں شمار ہوگا۔ دوسرے سپارے میں یہ حکم بھی موجود ہے کہ عورت کے نان نفقے کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ یہ حکم بھی موجود ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے۔ یہ حکم بھی موجود ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب یہ متعلقہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے جو کہ ان دونوں کو مشترکہ ہے، لیکن یہ متعلقہ عورت مطالبہ کرتی ہے اجرت کا، تو یہ مطالبہ کر سکتی ہے۔ حکم دے دیا گیا کہ عورت اگر عدت کی حالت میں ہے تو اس حالت میں اسے نکاح کا پیغام دینا، نکاح کی بات چیت اس سے کرنا، نکاح کا وعدہ کرنا، یہ سارے معاملات منع ہے۔ اگر نکاح ہوا اور حق مہر مقرر نہیں کیا گیا اور طلاق ہو گئی رخصتی سے پہلے، نکاح ہوا، حق مہر مقرر نہیں کیا، رخصتی سے ملاقات سے پہلے طلاق ہو گئی، تو عورت کے لیے کوئی حق مہر نہیں ہے۔ اسے کچھ نہ کچھ کپڑا سوٹ جو دے دے مناسب وہ دے دے، کوئی مہر نہیں ہوگا۔ اور اگر نکاح ہوا، حق مہر مقرر کیا گیا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو پھر جتنا مہر مقرر کیا اس میں سے آدھا دینا پڑے گا۔ اس صورت میں عورت آدھے مہر کی مستحق ہوتی ہے۔ اور اگر نکاح ہو گیا اور نکاح کے بعد خلوت بھی ہو گئی، رخصتی بھی ہو گئی اور اس کے فوراً بعد چاہے طلاق ہو گئی تو اب جو ہے پورا حق مہر لازم ہوگا۔ ایک حکم یہ بیان کیا کہ موت کے خوف سے اگر تم بھاگو گے تو موت سے بچ نہیں سکو گے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، تم بھاگو بھی صحیح تو موت سے نہیں بچ سکتے۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو ذکر کیا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے خوف سے بھاگے، اور بھاگ کر جہاں پناہ لی، جہاں یہ سمجھے کہ ہم محفوظ ہو گئے، اللہ نے وہی ان کو موت بھیج دی۔ اور آخری حکم یہ بیان کیا کہ اگر اللہ کی مدد ساتھ ہو، اللہ کی نصرت ساتھ ہو تو پھر چھوٹی جماعت بھی بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ قلت و کثرت، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ طالوت کا لشکر قلیل تھا اور طالوت کا طوا کے ساتھ طالوت، اس کا لشکر چھوٹا تھا، یہ مسلمان تھے، اور طالوت تا کے ساتھ اس کا لشکر بڑا تھا اور یہ کافر تھے۔ اللہ نے طالوت کو فتح عطا فرمائی اور طالوت کو شکست عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی محبت، اسے تعلق اور اسے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔